غلام تجارت، دادا اور دل دادا، انشے سیریل، 14ویں قسط، شارق علی۔ انکل کی ملازمہ نصیبن کا باپ قرض کے بدلے بوڑھے ذمہ دار سے اس کی شادی پر راضی ہوا تو یانی آپا کا غصہ قابل دید تھا۔ اس شام ہمت کر کے میں نے کہا، شادی تو سب کی ہونی ہی ہوتی ہے، نصیبن کی شادی میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگیں، یہ شادی نہیں غلام تجارت ہے ممدو، کوئی باضمیر ایسا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے گفتگو کو طول دیا۔ غلام تجارت کیا ہوتی ہے یعنی آپا؟ کہنے لگیں، یوں تو یہ ظلم آج بھی مختلف شکلوں میں جاری ہے، لیکن منظم طور پر سیاہ فام افریقی غلاموں کو امریکہ لے جا کر فروخت کرنا 15ویں صدی میں پرتگالیوں اور کچھ ہسپانویوں نے شروع کیا تھا۔ برطانوی تاجر 16ویں صدی میں اس مذموم تجارت میں شامل ہوئے اور پھر اسے عروج پر پہنچا کر سب سے زیادہ منافع کمایا۔ 18ویں صدی تک 60 لاکھ افریقی امریکہ میں بیچے گئے اور تقریباً 30 لاکھ نے راستے میں دم توڑ دیا۔ کم از کم ہر تیسرے غلام کی تجارت کے ذمہ دار برطانوی تاجر تھے۔ وہ برطانیہ سے اسلحہ اور برانڈی جہازوں پر لادتے اور افریقی ملکوں جیسے انگولا اور کانگو وغیرہ میں مقامی حکمرانوں اور تاجروں کو بیچ کر ان کے سیاسی مخالفین، قیدی اور بعض اوقات گاؤں اور دیہاتوں سے سیاہ فام معصوموں کو قید کر کے غلام بنا لیتے، پھر انہیں سینکڑوں میل پیدل چلا کر بندرگاہوں کی ان جیلوں تک لاتے جنہیں وہ فیکٹریاں کہتے تھے۔ پھر ان بے گناہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح 4 مربع فٹ کے پنجروں میں جانوروں سے بھی بدتر حالت میں امریکہ لے جایا جاتا۔ 7 ہفتوں کے اس سفر میں تقریباً 15% غلام بھوک یا بیماری یا فرار ہونے کی کوشش میں دم توڑ دیتے۔ امریکہ میں وہ ان غلاموں کو شراب اور شکر کے عوض فروخت کرتے اور یہ مال برطانیہ لا کر خوب دولت کماتے۔ یہ سچ ہے کہ اس ظالمانہ کاروبار نے برطانوی معیشت کو مضبوط کیا تھا۔ ادھر امریکہ میں ان غلاموں کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا۔ فصل کاٹنے کے موسم میں 48 گھنٹے مسلسل کام کی مشقت لی جاتی۔ بالآخر کچھ مفرور اور باغی غلاموں نے انگلستان میں افریقہ کے بیٹے نامی تنظیم بنائی اور اس ظلم کے خلاف خطوط لکھنے کی مہم چلا کر انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ غلام تجارت کے خلاف پہلے مظاہرے کی قیادت ٹیکی نے کی تھی، جو خود ایک غلام رہ چکا تھا۔ عوامی رائے ہموار ہونا شروع ہوئی تو 1787 میں ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ پھر برطانوی تاریخ کے سب سے بڑے عوامی مظاہروں نے برطانوی پارلیمنٹ کو غلام تجارت پر پابندی لگانے پر مجبور کر دیا۔ پھر امریکہ میں بھی اس کاروبار پر پابندی لگی اور یوں 450 سال تک جاری رہنے والا یہ گھناؤنا کاروبار ختم ہوا۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی۔